والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. طبرانی کی ایک روایت ہے اسی مضمون کی حضرت علی سے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے کوئی گھوڑا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے باندھ رکھا تو گھوڑے کا چارہ اور نشانات قدم قیامت کے دن اس کی نیکیوں کی میزان میں رکھے جائیں گے. سبحان اللہ. ما قدموا وآثارہم، تو وہ ڈسٹنس جو آپ کور کرتے ہیں نا وہ بھی نوٹ ہوگا. کتنی دور سے چل کے جاتے تھے، کتنی دور گاڑیاں جاتی تھیں، اور آپ کمپیوٹر پہ سننے والوں کے نام پھر اس سے کیا خوشخبری ہوگی. کتنی مشکل سے آئے، کتنی میموری لگی آپ کے کمپیوٹر پہ، کتنا خرچہ آپ کا آیا، آپ کا لیپ ٹاپ کتنے کا آیا، آپ نے جو زبردستی کر کے لے لیا کہ مجھے اپنا الگ سے چاہیے، اور آپ نے کتنی مشکل سے سیکھا اس کے کلک کرنے، اور ماؤس پہ آپ کے جتنے ہاتھ لگے اور کی بورڈ پہ آپ کے جتنے اثرات لگے، یہ سارے کل قیامت کے دن تو لیں گے. آپ کے پینوں پہ لگے ہوئے نشان تو لیں گے، آپ کے ہاتھوں کا آیا ہوا پسینہ تو لے گا انشاءاللہ، اور آپ کی کاپیوں کے صفحے تو لیں گے. اب اس کا یہ نہیں مطلب کہ موٹی کاپیاں استعمال کریں، وہ چھوٹے سے پرچے کو بھاری کر سکتا ہے، پیچھے آپ سن چکے ہیں. اللہ اکبر. چلیے اگلی چیز پہ چلتے ہیں. اگلا پوائنٹ ہے پہلے روایت اور پھر اس کا انشاءاللہ آپ کو نام بھی بتا دوں گی. صحیح سند ہے، حسن درجے کی سند ہے حضرت علی سے اصفہانی میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا اٹھو اور اپنی قربانی ذبح ہونے کے وقت اس کے پاس خود موجود رہو. یہ نوٹ کیجئے گا بات، یعنی جو قربانی کر رہا ہے وہ خود بھی وہاں موجود ہو. جو قطرہ اس کے خون کا ٹپکے گا وہ تمہارے لیے ہر گناہ کی مغفرت کا سبب ہوگا. خوب سن لو، اس کا خون اور گوشت لا کر 70 گنا کر کے تمہاری میزان میں قیامت کے دن وزن کے ساتھ رکھ دیا جائے گا. یہ سن کر ابو سعید نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ حکم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے؟ کتنے حریص ہوتے تھے نا. کہا کہ شاید آپ نے اپنی بیٹی سے کہا تو یہ نیکی صرف انہی کے حصے میں آئے گی یا آپ کے گھر والوں کے لیے. فرمایا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے اور عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. امتیوں کے لیے بھی یہی حکم ہے. اس سے پتہ چلتا ہے دین کتنی جسٹس والا ہے. یہ نہیں کہ پریسٹ کوئی نیکی کرے تو اس کی نیکی کا بہت وزن ہے اور مقتدی کوئی نیکی کرے تو اس کا کم ہے. تو کیا پتہ چلا کہ قربانیوں کے گوشت بھی تو لیں گے، یہ خون بھی تو لے گا. اسی طرح ایک اور روایت، اگلی چیز جو ہمارے نام اعمال میں تو لے گی، بہقی نے ابن مسعود سے اور ابن حبان نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے. اور ایک اور روایت میں ابو ہریرہ سے بھی یہ نقل کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے وضو کر کے صاف پانی سے وضو کا پانی پونچھ لیا تو اس کوئی حرج نہیں، یعنی کوئی حرج نہیں اگر وضو کر کے کوئی پونچھ لیتا ہے، پانی کو ڈرائی کر لیتا ہے. اور اگر ایسا نہیں کیا تو یہ افضل ہے، کیونکہ قیامت کے دن دوسرے اعمال کے ساتھ وضو کو بھی طلب کیا جائے گا. سبحان اللہ. آپ کے وضو کا پانی جو آپ کے جسم پہ رہ جاتا ہے یہ بھی تو لے گا. ابن ابی شیبہ نے مصنف میں لکھا کہ سعید بن مسیب، یہ تابعی تھے، انہوں نے یہ وضو کے بعد رومال کو پسند نہیں کرتے تھے. کیا کہتے؟ فرمایا اس کا بھی نیکیوں کے ساتھ وزن کیا جائے گا. اللہ اکبر.
چلیے اگلی چیز نوٹ کرتے ہیں. پہلے روایت طبرانی کی روایت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کہتے ہیں میں نے ایک اونٹنی اللہ کی راہ میں دے دی، پھر اس کا بچہ خرید لینے کا ارادہ کیا. پہلے اونٹنی دی تو بچہ بھی ہو گیا اس کا، تو کہا چلو بچہ میں خرید لیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا گیا، فرمایا رہنے دو، قیامت کے دن یہ اور اس کی اولاد سب تمہاری میزان میں آئے گی. اللہ اکبر. آپ کے صدقے قربانیاں، اگر کچھ نیت کی تھی کچھ ایکسٹرا دے دیا تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں تلے گا کل قیامت کے دن، اللہ نے چاہا تو. اگلی چیز پہلے روایت ذہبی نے عمران بن حسین سے روایت کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن علماء کی روشنائی یعنی انک سیاہی اور شہیدوں کے خون کا وزن کیا جائے گا، اور علماء کی روشنائی شہیدوں کے خون سے بھاری نکلے گی. فمن ثقلت موازینہ فاولئک ھم المفلحون. جن کے پلڑے بھاری ہوئے وہ فلاح پائیں گے. علم کی اتنی شان ہے کہ اس کی روشنی، اس کی سیاہی شہیدوں سے بھی زیادہ ہے. وقت کی بات ہے نا. دیکھیے کبھی جان دینا ضروری ہوتا ہے کیونکہ دشمن سرحد پہ کھڑا ہے، اور کبھی کبھی علم دینا لازمی ہوتا ہے کیونکہ دشمن ذہنوں کی سرحدوں کے پاس کھڑا ہے. اور کیا انسان کے نامہ اعمال میں وزن کرتا ہے. ابھی تک تو میں نے آپ کے ساتھ یعنی حدیثوں کے ساتھ ساتھ لیا، اگر آپ پوری باتوں کو ایڈ اپ کر لیں، خلاصہ کر لیں، تو بات کیا پتہ چلتی ہے کہ انسان کے نامہ اعمال میں جو وزن ہوگا نا وہ خلوص کا ہوگا. اخلاص کتنا تھا. دیکھیے یہ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے. سورۃ بینہ کو اس کی دلیل پہ لکھ لیجئے، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء. اور اخلاص پہ جو روایات ہیں انما الاعمال بالنیات، جتنا خلوص زیادہ ہوگا نا اتنی نیکی قبول ہوگی. خلوص کی کمی نیکیوں کو برباد کر دے گی. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گی. آپ دیکھیے کہ کسی کے پاس، آپ کے پاس $2000 تھے، مثال دیتی ہوں، آپ نے اس کو خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ساتھ ہی ساتھ نیت بدل لی، کسی کی مجبوری پہ دی. کیا کریں آپ فنڈ ریزنگ میں آئے، اتنے بڑے آدمی ہیں شہر کے، اگر نہ دیا تو بےزتی ہوگی، لاؤ مرے باندھے 2000 کا چیک کاٹا دے دیا. آپ نے کیا کیا، 2000 کو آپ نے زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا. زیرو کیا ہے؟ اخلاص کی کمی. 2000 انٹو 0 از اکول ٹو 0. اور اگر آپ 2000 کو خلوص کے ساتھ لیتے تو آپ کا خلوص کیا ہے؟ 1. اس کو 1 سے ڈپمنٹ سمجھے، عام درجے کا خلوص ہے تو 1 ہے. آپ نے $2000 اسپینڈ کیے فی سبیل اللہ کسی بھی نیکی کے کام میں، تو 2000 انٹو 1 از 1، آپ کو 2000 کا پورا ثواب ملے گا. خلوص بہت زیادہ تھا، دیے 2000، دل چاہ رہا تھا کبھی 10,000 ہوتے تو وہ دیتا، تو آپ کا یہ جو 1 ہے نا یہ 10 میں بدل جائے گا. آپ کی نیت بڑھ گئی نا، 10 گنا نیت ہو گئی. اب دے ذرا 2000 کو ضرب 10 کے ساتھ. آپ یہ سارے فگر لکھیں گے اپنے نوٹس میں، کیا ہوگا؟ آپ کے 2000 کتنے ہو گئے؟ 20,000 ہو جائیں گے. اور خلوص بڑا، ہائے اللہ میں نے صرف 10,000 دیا ہے، ان کو تو ضرورت 100,000 کی تھی، اللہ میرے پاس ہوتا میں ضرور دیتی. چلو جو ہے وہ تو کروں، بسم اللہ تو کروں، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی دے دے بعد میں. بس اب آپ نے 2000 کو انٹو ملٹیپلائی کرنا ہے 100 سے، تو کیا ہو گیا؟ کرتے جائیے، زیرو بڑھتے جائیں گے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک ھم المفلحون. یہ آپ کے اور میرے ہاتھ میں. اخلاص شرط ہے. کوئی ہاسپٹل بنا دے، 0 سے ملٹیپلائی کر دے 0، بڑی بڑی افطاریاں کرا دے، 0 سے ملٹیپلائی کرے 0، اور چاہیں تو 1 سے لے کے انفینٹ تک کے درجے موجود ہیں. اخلاص بڑھاتے جائیں، نیکیاں بڑھیں گی اور دنیا میں بھی بڑھ جاتی ہیں. یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ آخرت کے سہولت نہیں ہے. یہ پوائنٹ ایک الگ سے آپ نوٹ کر سکتے ہیں. صرف آخرت میں نہیں پلڑے بھاری ہوتے، اللہ اخلاص والی نیکیوں کو دنیا میں بھی پھیلا دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی نیکیوں کو دیکھ لیں، کہاں
گھر بنا کے دعائیں کر گئے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ قیامت تک لوگوں کو اس گھر میں جمع کر رہا ہے. آج جو بیت اللہ میں رونقیں دکھتی ہیں نا، یہ ابراہیم کی قربانی اور اخلاص کا ذریعہ ہے. دیکھیے بعض دفعہ ہم کسی کو بہت بڑی نیکی کرتے دیکھتے ہیں. یہ بات جو میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں نا، تو میرے اپنے ہاتھ کانپ رہے ہیں. بڑا حوصلہ ہے تو یہ بات سنیں، اور حوصلہ نہیں ہے تو بند کر دیں، بے شک نہ سنیں. کیونکہ یہ بات جو ہے نا، یہ ان کے لیے نہیں ہے جو نیکیاں کر نہیں رہے. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں. ایک تو وہ جنہوں نے چھٹی لی ہوئی ہے، آن لیو ہے، رخصت ہے، سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے وی آر آن لیو. کچھ شارٹ لیو پہ ہوتے ہیں، کچھ لانگ لیو پہ ہوتے ہیں. ان کے لیے تو دعائی کر سکتے ہیں کہ اگر میں ان میں سے ہوں جس نے دین سے رخصت لی ہوئی ہے، چھٹی لی ہوئی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تو مجھے معافی کرے اور جلدی سے میری چھٹی ختم کر کے مجھے کام پہ بلائے، تاکہ کہیں چھٹی پہ موت نہ آ جائے. لیکن یہ بات جو میں شیئر کرنے لگی ہوں نا آپ سے، یہ ان کے لیے جو نیکیوں کے انبار بنے ہوئے ہیں لوگوں کی نگاہوں میں. بڑی بڑی نیکیاں، لوگ ان کو دیکھ کے رشک کر رہے ہیں، اتنی ان کی نیکیاں ہیں، ہمارا کیا بنے گا. بلکہ بعض لوگ کمپلیکس میں آ جاتے ہیں ان کی نیکیوں کو دیکھ کے، لو ان کے ہوتے ہوئے ہمیں جنت میں جگہ کہاں ملنی ہے. ایسے لوگ اللہ کی رحمت کو مختصر کر لیتے ہیں. جیسے دنیا میں بھی کسی بندے کو خام خواہ انسان اپنا مقابل سمجھ لیتا ہے نا، جب تک یہ موجود ہے میرا کاروبار کیسے چلنا ہے، اور اللہ کے رزاق ہونے کا انکار کر دیتے ہیں. لیکن حقیقت میں دنیا میں کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑی نیکیوں والے ظاہر. کل قیامت کے دن ان کا وزن کیسے ہوگا، اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دوں گی، سوچئے گا، پھر اس کے روشنی میں دیکھیں گے. دیکھیے کہ کسی کے پاس ایک سونے کا سیٹ ہے، اس کو کسی وجہ سے اس کو بیچنا پڑتا ہے. بہت بھاری سیٹ ہے، جڑاؤ سیٹ، شادیوں میں ہوتا ہے، خوب موتی لگے ہوئے، ڈوریاں لگی ہوئی، نگینے جڑے ہوئے، اوپر پالش لگی ہوئی ہے، 2-3 رنگ کی کوٹنگ ہوئی ہے. کسی مجبوری میں ہے اور وہ کہتی ہے کہ چلو میں اس سیٹ کو بیچ دیتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ گھر میرا بن جائے، اور بہت قیمتی سیٹ ہے، اور اب سونے کی قیمت تو بڑھ ہی گئی ہوگی، تو لگتا ہے کہ اس سے میری ایک سیٹ سے پوری کی ضرورت پوری ہوگی. اب بالفرض اگر وہ 15 تولے کا سیٹ لے کے سنار کے پاس جاتی ہے، آپ بتائیے کہ سنار اس سیٹ کی قیمت کیسے دے گا؟ کیا اس کو دیکھے گا فوراً اس ترازو میں رکھے گا اور 15 تولے ہے تو اس کا پورا وزن چیک نکال کے دے دے گا اس کو؟ نہیں دے گا نا. کیا کرے گا؟ سب سے پہلے کیا نکالے گا؟ ڈوری کاٹے گا. آپ بھی تصور میں ڈوریاں کاٹیں ساری. پہلے ڈوری کٹے گی. جب بھی کسی کو آپ نے پرانا زیور دیا ہوگا وہ سب سے پہلے پیچھے وہ میلی ڈوری کاٹتا ہے. چلیے اس کے بعد پھر وہ اس کو ترازو میں رکھے گا، ایک پلڑے والی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وہ اس میں سے کھوٹ نکالے گا. یہ KDM میں بنا ہوا ہے یا پیور میں بنا ہوا ہے یا ریگولر بنا ہے. انہوں نے ایک ریشو رکھا ہوتا ہے عموماً 10 تولے پہ 1 تولہ. 1 تولہ مائنس ہو گیا، کھوٹ نکالے گا، نکل گیا 1 تولے کی. آپ سمجھیں کہ اس میں سے آدھے تولے کی ڈوری نکل گئی. 15 تولے میں سے 1.5 تولہ، آپ مثال لے لیں صرف ایک سمجھانے کے لیے، 1.5 تولہ اس میں سے کھوٹ نکل گیا، ٹانکا نکل گیا جس کو کہتے ہیں، یا کھوٹ. ہاں کھوٹ کے بعد، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پیور گولڈ کے اندر پہلے کھوٹ ملاتے ہیں پھر ہی یہ ڈھلتا ہے، ورنہ نہیں بنتا. اور آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے جب آپ زیورات خریدیں، پیور گولڈ کبھی ڈھلتا ہی نہیں ہے. وہ تو اتنا نرم ہوگا کہ وہ آپ کی گردن میں آنے سے پہلے ٹوٹ جائے گا. وہ اس میں پہلے ملاتے ہیں کھوٹ پھر نکالتے ہیں. لیکن جب آپ خریدتے ہیں تب نہیں وہ بتاتے، جب آپ بیچنے جائیں گے پھر بتائیں گے. بہرحال پھر اس کے بعد تیسری چیز جو وہ نکالتا ہے نا، وہ ٹانکا نکالتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ دیکھیں یہ چیز ٹکڑیاں جوڑی ہیں نا، اس میں ٹانکا ہوتا ہے. یہ ٹانکا اس میں سے نکلے گا، اور وہ بہت بڑا ہوتا ہے ان کے یہاں، کیونکہ وہ پتہ نہیں کس چیز سے لگاتے ہیں، ہیوی ہوتا ہے. 3 تولے ٹانکا نکل جائے گا، 5.5 تولے نکل گئے بیچ میں سے. اس کے بعد باری آئے گی نگینوں پہ. اب وہ بیچ میں بڑے بڑے نگ تولتے ہیں سب سے پہلے. جب بڑے سٹونز ہیں اور اس کا وزن نکالیں گے کہ یہ کیا، جب لیتے ہیں تو اس کے پیسے وہ آپ سے لیتے ہیں، لیکن ابھی تو آپ بیچ رہے ہیں نا، آپ بیچتے ہیں اس میں 2 تولے کے وہ موٹے نگ نکال دے گا جو دور سے چمک رہے تھے. چلیے 2 اور نکل گئے، 7.5 تولے نکل گئے. اب وہ آئے گا پیچھے چھوٹے نگوں کی طرف، وہ گنتے ہیں اس کو، ایک ایک سٹون گنیں گے کتنے زرکون لگے ہوئے، ان سب کا وزن نکالیں گے تو 2-2.5 تولے تو وہ نگوں کے نکال دے گا. چلیے 2 تولے نکال دیں، 9.5 تولے نکل گیا.
اب پیچھے رہ کے آپ کے پاس وہ کہے گا اچھا جی اتنا ہے اس میں سونا، 5.5 تولے ہو گیا نا، 15 میں سے ہم حساب کر رہے تھے، 5.5 تولے میں سے آپ کہیں گے اللہ یہ کیا ہوا، 15 میں سے 5.5، وہ کہے گا جی اچھا جی، اب روتے دھوتے کر کرا کے آپ کچھ کہیں گے، بڑا احسان کرے گا نا، کہے گا اچھا جی ایون فگر کر لیتے ہیں، 6 تولے کر دیتا ہوں، چلو 6 کا دیتے ہیں، اور جب وہ 6 کی پرچی کاٹ کے آپ کے سامنے رکھے گا اور آپ گھر سے سوچ کے گئے تھے، اب مجھے اس وقت پتہ نہیں ہے گولڈ کا کیا ریٹ ہے، صرف ایزیوم کر لیتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ سونا 20,000 روپے تولا ہے، چلیں آپ نے سوچا اچھا 20 سے ضرب دیں گے 6 کو تو 20 انٹو 6 20 انٹو 6 از 1,20,000 کا بنے گا کچھ ایسے ہی، لیکن جب آپ نے نظر ڈالی تو دیکھا تو اس نے تو 80,000 کا رکھا، بھئی یہ کیا ہوا، سونے کا وہ دیکھیے ریٹ آپ کے پاس وہاں 20,000 لکھا ہوا ہے اور آپ نے کیا دیا، کہتے ہیں جی وہ نئے سونے کا وزن تھا یہ پرانے کا دیا ہے، قیمت کا فرق ہوتا ہے، اور آپ شاید 7-8 لاکھ کا جو سیٹ ہوگا آپ کا وہ آپ 80,000 میں بیچ کے روتے دھوتے آ جائیں گے۔ چلیے اب واپس آ جائیں اس سوچ سے باہر، اب باقی چیزوں کو نہ سوچیے، آگے چلیے۔ کل قیامت کے دن ہمارے اعمال کے سیٹ بھی ایسے ہی تلنے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے حجم کو نہیں دیکھے گا، ہمارے گھنٹوں کو نہیں گنے گا، ہماری بولی ہوئی باتوں کو نہیں تولے گا، ہمارے لکھے ہوئے صفوں کو نہیں گنے گا، بڑی سے بڑی چیزیں آئیں گی نا تو اس میں یہ سارے کھوٹ نکلیں گے، خلوص کتنا تھا، نیت کتنی تھی، اب کیا کیا نکالے گا وہ ہر ایک سوچ سکتا ہے۔ ہاں ایک اور مثال لے لیں، اب یہ تو آپ جڑاؤ سیٹ لے گئے نا جس میں اتنا کچھ ڈالا ہوا ہے، اب آپ ایک پیور گولڈ کا سیٹ لے جاتے ہیں، بالکل برانڈ نیو پیور گولڈ، جو استعمال بھی آپ نے احتیاط سے کیا، پالش بھی خراب نہیں ہوئی، اچھا اس میں سے میں نے پالش کا وزن تو نکالا ہی نہیں، پہلے سیٹ میں پالش کا بھی نکالتے ہیں، اوپر سے وہ بھی نکلتی ہے، اب ایک سیٹ دوسرا آپ لیتے ہیں جو پیور گولڈ کا کھیڈیم میں بنا ہوا، کھیڈیم کیا ہوتا ہے جس میں ٹانکا نہیں ہوتا، چلیے اس کے بعد آگے دیکھیں کہ آپ جب وہ لے کے جاتے ہیں اچھا ہے کسی مجبوری سے آپ کو بیچنا پڑا، امید کی جا سکتی ہے کہ پورے کا پورا ہی دے دیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے ان کو بھیج کے میں نے اسی سیٹ کو ڈبے میں لگا کے ابھی بیچ لینا ہے، کچھ ہی کٹے گا باقی دے دے گا۔ تو پیور گولڈ کا سیٹ کیا ہے، اخلاص سے کی ہوئی نیکیاں، جتنی چمک کر لیں گے نا اتنی ہے، ہمارے اعمال کی کا جو خلوص ہوتا ہے نا وہ پالش ہے زیور کی، بڑے لوگ جب زیور دلواتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں دیکھو نگوں والا مت لو، جب دیں گے تو بکے گا نہیں، اور جو بچیاں اور الڑ عمر کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہو کیئرس، مجھے تو وہ بڑے بڑے سٹونز والا چاہیے، پہلے سٹونز تول کے لیں گے بعد میں وہ نکلوا دیں گے، جب دینے لگیں گے تو قیامت کے دن اس انسان کا خلوص چلے گا۔ اب اس مثال سے آپ خود ہی سوچتے جائیں کتنی چیزیں آپ کے ذہن میں کھل جائیں گی، جتنا زیادہ خلوص ہوگا کل اتنی قیمت لگے گی۔ اللہ نہ کرے کہ عاملۃ ناصبات، عمل کی نیکیاں، عمل تو بہت بڑے اور نیکی کم ہو، بعض زیور آپ نے دیکھے دیکھنے میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں، بھاری ہوتے ہیں، لیکن دیکھنے میں بہت چھوٹا سا سیٹ لگتا ہے، آپ کہتے ہیں چھوٹا سا ہی چلو دیکھتے ہیں کیا ملتا ہے، اور جب تولتا ہے تو بہت اچھا ملتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کے عمل دیکھنے میں بہت چھوٹے لگتے ہیں، لیکن انشاءاللہ وہاں وزن بہت ہوگا۔ بعض دفعہ بڑی چیز کا وزن زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ چیز کا کوانٹٹی وائز، اور بعض دفعہ کوالٹی وائز زیادہ ہوتا ہے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار